السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں جس کی روزانہ کی تلاوت آپ کو ہر طرح کے فقر و فاقے اور محتاجی سے محفوظ رکھے گی۔ ناظرین، فقر و فاقہ ایک ایسا نام ہے جس سے ہر انسان پناہ مانگتا ہے اور گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے اللہ کی پناہ چاہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ مجھے فقر و محتاجی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ جو صورت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے سورۃ الواقعہ۔ یہ صورت قرآن پاک کے اندر 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن جو معروف و مشہور صورت ہے اس کے فوراً بعد ہے، اور یہ اتنی طویل صورت نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کا پڑھنا مشکل و دشوار ہو، بلکہ بڑی ہی مختصر صورت ہے۔ مشکل سے 3-3.5 صفحات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ ہر ایک اس کی تلاوت بآسانی کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس صورت کی فضیلت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سندوں سے ایک حدیث ذکر کی ہے۔ چنانچہ ابو ذبیہ یہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو معروف و مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے تو حضرت امیر المومنین آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے، اور گھر تشریف لے جانے کے بعد آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ ما تشتکی، آپ کو کسی چیز سے شکایت تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ذنوبی، مجھے میرے گناہوں سے شکایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں بات پرس فرما لیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا فما تشتکی، آپ کو کسی چیز کی خواہش اور تمنا ہے؟ آپ نے فرمایا رحمت و ربی، مجھے میرے رب کی رحمت کی امید اور خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے طفیل میں میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ پھر امیر المومنین نے کہا الا آمر لک بطبیب، کیا میں کسی طبیب کو بلوا دوں جو آپ کا معائنہ کرے، آپ کا علاج کرے؟ تو آپ نے فرمایا الطبیب امرضنی، ڈاکٹر نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا الا آمر لک بعطاء، میں آپ کے لیے کچھ وظائف متعین و مقرر کر دیتا ہوں جس سے آپ کا گزر بسر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہنے لگے یکون لی بناتی کا من بعدی کا، ٹھیک ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی بچیوں کی یہ وظیفہ کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی انی امرت بناتی یقرأن سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، کہ میں نے اپنی بچیوں کو حکم فرما دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کریں، اور یہ حکم میں نے اس لیے دیا ہے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین،
یہ جو راوی ہیں ابو ظبیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس سورت کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ ناظرین، یہ جو سورت ہے، یہ سورت اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہر انسان فقر و فاقے سے یا تو دوچار ہے یا اس سے ڈرا ہوا یا گھبرایا ہوا ہے، اور اس کو خوف ہے کہ کہیں وہ یا اس کا گھر، اس کے بچے فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہر روز تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت کا جو سب سے بہترین وقت ہے، علماء نے لکھا ہے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں ان کی تلاوت کا سب سے عمدہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، یعنی سب سے افضل جو وقت ہے وظائف کا وہ تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت وظائف پڑھنے چاہیے، لیکن تہجد کا وقت وظائف کا اہتمام کرنا یہ ہر انسان کے بس کی نہیں ہے، لہذا اس سورت کو آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد رات میں جب بھی موقع ملے تب اس کی تلاوت کر لیں۔ اور رات کے بارے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث میں لیلتن کا لفظ آیا ہے، رات میں، ہر رات، تو رات یعنی رات میں آپ جب بھی اس کی تلاوت کریں گے اس کے فضائل کو حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، دیندار جو گھر ہوتے ہیں آج بھی ان گھروں میں یہ معمول ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ مخصوص صورتوں کو وہ اپنے بچے اور بچیوں کو یاد کرواتے ہیں تاکہ وہ ان قرآن پاک کی صورتوں سے اور ان کے فضائل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کو اپنے بچے اور بچیوں کو گھروں میں ضرور یاد کروائیں، اور خود بھی اس کا اہتمام فرمائیں، اس کا معمول بنائیں کہ ہر روز ہم اس صورت کی مغرب بعد یا عشاء بعد تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت سے گھر کے اندر بڑی خیر و برکتیں نازل ہوں گی، اور فقر و فاقے اور محتاجی سے ہم سب کی حفاظت ہوگی۔